إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین حاضرین جمعہ تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر
جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ شعبان کی 15ویں رات کی حقیقت۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، تمام انسانوں کو، اسی طرح جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ صرف اسی میں اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانے کو، باقی دنوں کو غفلت میں گزار دیا جائے۔ جب انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو اسے چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے حوالے سے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98 اور 99۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ سال میں 2-4 راتیں جاگ لو، 2-4 روزے رکھ لو، یہی عبادات تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کسی ایک رات کو یا کسی ایک دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1144، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ تم قیام کے لیے صرف جمعہ کی رات کو اور روزہ کے لیے صرف جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ ذرا غور کیجئے،
اگر عبادت کے لیے کسی ایک دن کو یا کسی ایک رات کو خاص کرنا صحیح ہوتا تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے لیے جمعہ کا دن یا جمعہ کے رات عبادت کرنے کی اجازت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال میں 2-4 راتیں جاگ کر کے عبادت کر لینا، 2-4 روزے رکھ لینا، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سال بھر کی راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4837، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے ہوئے اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے، تو میں عرض کرتی لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت، مشقت اور تکلیف اٹھا کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جب اللہ نے میری اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے میں رات میں اتنی تکلیف اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ سال بھر کی راتوں میں اسی طریقے سے عبادت کرتے اور عبادت کرتے ہوئے اتنی لمبی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگتے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 8 حدیث نمبر 867، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں سب سے برا کام وہ ہے جسے نئے طریقے سے ایجاد کر لیا گیا ہو، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی اصل دین ہے، اور جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح احادیث سے نہ ملے، وہ سب سے برا کام ہے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملے وہ کھلی ہوئی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کی 15ویں رات میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں،
اور ان تمام چیزوں کو زبردستی اسلام میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ماہ شعبان کی فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھے وہ ماہ شعبان ہی ہے۔ میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا، جامع ترمذی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 9 حدیث نمبر 736، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں چند دنوں کو چھوڑ کر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنا آپ نے؟ صرف 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر واقعی آپ کو محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو ٹھیک ہے، شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اور ان میں صحیح اور غلط کی تمیز بالکل نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے اور جاہل لوگ اسے شب رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں صرف ایک صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آئی ہے۔ کون سی حدیث؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر 3405۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ایک حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے 1-2 حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ضعیف الجامع للالبانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 3402۔ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں ہم خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھنے کے فوراً بعد، حدیث پڑھنے سے پہلے
اس کی کیا اسنادی حیثیت ہے اسے بھی میں نے بیان کر دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ضعیف الجامع للالبانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 اور حدیث نمبر 3402 کے تحت نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، انتہائی پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 9 حدیث نمبر 739 بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اچانک وہاں سے نکلے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں بھی آپ کی پیچھے پیچھے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی آج تمہاری باری ہے، تمہیں چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آج تو میری باری کا دن ہے، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لجميع فيغفر من شار غنم کلب، کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی 15 رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے اور علماء کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سارے علماء اس حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے یہاں تک فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے۔ اور حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات یاد آ گئی، دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم جو آج ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ان کے بہت زیادہ فالوورز اور ویورز ہیں۔ کون؟ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ۔ ان کی ویڈیو میں نے گزشتہ کل رات دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی میں نے جو شعبان کی 15 رات کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، تو چند باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی پیش کی جامع ترمذی کی۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15 رات کو اکیلے قبرستان گئے تھے، لیکن آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یہ جتھا بنا کر کے، ٹولی بنا کر کے جاتے ہیں قبرستان، تو یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر سنت پہ اتنا ہی عمل کرنا ہے تو اکیلے جایا کرو، ٹولی بنا کے کیوں جا رہے ہو؟ اسی طرح تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ کرام کو تو معلوم نہیں ہوا لیکن 1400 سال کے بعد کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا۔ کسی بھی صحابی سے کوئی بھی مائے کا لال ایک بھی پروف نہیں لا سکتا کہ وہ شعبان کی 15 رات کو یا اس سے اگلے دن قبرستان جایا کرتے تھے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب کی باتیں ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی یا قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیتے تھے
اس کی وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ تاکہ وہاں جا کر کے آخرت یاد آ جائے، لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ لیکن آج جو قبرستان کے حالات ہیں، کمکمے لگ رہے ہیں، طرح طرح کی لائٹیں لگ رہی ہیں، اسی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرس، میلہ، ٹھیلا نہ جانے کیا کیا وہاں پہ لگتا ہے۔ وہاں جو اتنی رونق ہوتی ہے قبرستان میں، وہاں جا کے موت تو کیا اللہ بھی یاد نہیں آئے گی۔ آخرت کی یاد آ سکتی ہے اسی جگہوں میں؟ آخرت کی یاد آتی کہاں پہ؟ سنسان جگہوں پہ۔ اور جہاں پہ ہنگامہ ہوتا وہاں پہ اللہ کی یاد نہیں آتی، وہاں پہ موت کی یاد نہیں آتی، وہاں پہ آخرت کی یاد نہیں آتی۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا آخر میں کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، خصوصی عبادت کی جاتی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے بدعت ہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ مفتی طارق مسعود کی باتیں ہیں۔ یہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان کی چینل بنی ہوئی ہے طارق مسعود آفیشیل چینل کے نام سے، اسی چینل کے اندر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہو۔ اس مہینے کی 15ویں رات کو ایک اور بدعت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی بدعت؟ الصلاۃ الالفیہ، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعات نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 12 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر کے نیک بخت لوگوں میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ملا ہوا میرے بھائیوں۔ حدیث کے اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی 1 سال تک چاہے کچھ بھی کرتا رہے، اس کا ایک بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہی بتاتا ہے کہ یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ پھر بھی اگر یقین نہ ہو، تسلی نہ ہو، تو میں بتائے دیتا ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 سے لے کر کے 443 صفحات میں انہوں نے اس حدیث کی مختلف سندوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کھڑی ہوئی روایت ہے۔ اسی طرح احناف کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے صفحہ نمبر 77 میں لکھا ہے کہ یہ بدعت نماز، میرے بھائیو دیکھیے، یہ احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نماز 448 ہجری میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی۔ اللہ اکبر، یعنی بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا، پہلے سے یہ نماز موجود نہیں تھی شریعت میں، کہ اس کو ایجاد کرنا پڑا۔ اور ایجاد کرنے والے بھی کون لوگ ہیں؟ نہ مکہ والے نہ مدینہ والے، بلکہ ایران کے مجوسیوں نے، زرتشتوں نے، آگ کے پجاریوں نے اس نماز کو ایجاد کی تھی۔ یہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب آمنے سامنے کی جنگوں میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے پائے، مسلمانوں سے ہر محاذ میں شکست کھائے، تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اوپر سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کے اندر گھسیں گے اور اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہی لوگوں نے یہ الصلاۃ الالفیہ والی نماز ایجاد کی۔ شعبان کی 15ویں رات آتی تو وہ اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے اور لمبی دیر تک وہ کھڑے رہتے۔ 100 رکعت نماز پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے بہت کافی وقت لگے گا، تو ان کا مقصد کیا ہوتا کہ ہم اپنے بھگوان آگ کے سامنے دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اس طریقے سے اپنے عقیدے پہ بھی عمل کر لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس نماز کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔
मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह ने ये बात कहा। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो निहायत अफसोस की बात है, जो नमाज 5वीं सदी हिजरी के बाद ईजाद की गई, आज उसी नमाज का शाबान की 15वीं रात में खुसूसी एहतिमाम होता है, और उसे सही साबित करने के लिए ये जाहिल अइम्मा किराम झूठी और मनगढ़ंत हदीसों को रिवायत करते हैं, बयान करते हैं डंके की चोट पर, और वो ये भूल जाते हैं कि ऐसी मनगढ़ंत और खराब रिवायत बयान करने वाले के लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद सुनाई है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल इल्म चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 109, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकुल अलैया मा लम अकुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ ऐसी कोई बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कितनी सख्त वईद है। लेकिन आज कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, मुहिब्ब रसूल हैं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरीके से इबादत नहीं की, और ऐसी इबादतें आप ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, इसे इस्लाम का हिस्सा भी बना रहे हैं, और इसे सही साबित करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत हदीसें भी रिवायत कर रहे हैं। कितनी सख्त वईद सुनाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि जिस रसूल से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, वही रसूल हमारे बारे में क्या कह के चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हदीस शाबान की 15वीं रात की फजीलत में आई है सही सनद के साथ, और वो है कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में अपनी सारी मखलूक की तरफ रहमत की निगाह से देखता है, फिर मुशरिक और कीना परवर के सिवा बाकी सारी मखलूक की बख्शिश कर देता है। तो मेरे भाइयों, क्या इस हदीस में किसी ख़ास महफिल के मुनाकिद करने का जिक्र है? जैसा कि ये लोग शाबान की 15वीं रात में ख़ास महफिल मुनाकिद करते हैं, उसमें नात खानी का प्रोग्राम होता है और लच्छेदार धमाकेदार तकरीरें भी करते हैं। क्या इस हदीस में ऐसी किसी महफिल के मुनाकिद करने का जिक्र है या आतिशबाजी करने का जिक्र है? देखिए, अभी से आतिशबाजी शुरू हो चुकी है इनके यहाँ, पटाखे फोड़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप दिल पे हाथ रखिए, क्या इस्लाम की ये तालीम है कि किसी भी मौके पे, इबादत के मौके पे, जश्न के मौके पे पटाखे फोड़ना है? ये तो मेरे भाइयों गैर मुस्लिमों का तरीका है। वो अपने त्यौहार के अंदर पटाखे फोड़ा करते हैं, आपने गैर मुस्लिमों का तरीका अपने अंदर कैसे जज्ब कर लिया, उस पर कैसे आप अमल कर रहे हैं? तो पटाखे फोड़ रहे हैं, इसी तरह चिरागा कर रहे हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या इन चीज़ों का इस हदीस के अंदर कोई जिक्र है? इस सवाल का सही जवाब हर वो शख्स दे सकता है जो खुराफात और मन घड़त रिवायात पर एतमाद करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सुथरी शरीयत पर ईमान रखता हो। इस हदीस का अगर इंसाफ की नज़र से मुताला किया जाए तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि उस रात की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला उसमें सारे लोगों को माफ़ कर देता है, लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करता। जो लोग शिर्क करते हैं उसको माफ़ नहीं करता। इसी तरह जो लोग अपने दिल में अपने मुसलमान भाइयों के लिए बुग़्ज़, कीना, कपट रखते हैं, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। लेकिन आप देखिए, उस रात में यही दोनों चीज़ें आपको मिलेंगे। प्रोग्राम होने के बाद लोग क्या करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआई देते हैं, अल्लाह के रसूल हमें बचा लियो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बेड़ा पार कर दियो। यानी दूसरे अल्फाज में कि खुल्लम खुल्ला शिर्क भी किया जाता है और बख्शिश की, अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद भी रखी जाती है, जबकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुशरिक को अल्लाह ताला किसी भी हाल में माफ़ नहीं करेगा। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि जनाब आप ही ने यह साबित कर दिया कि वो रात फजीलत वाली रात है, तो उसमें खुसूसी इबादत अगर हम कर ले रहे हैं तो इसमें क्या हरज है? मेरे भाइयों, हमारा जवाब ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल को
ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی ہے۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں کوئی خصوصی عبادت نہیں کی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی محفل منعقد نہیں کی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس رات میں کوئی جشن نہیں منایا، کوئی چراغاں نہیں کی، کوئی آتش بازی نہیں کی۔ یا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا میرے بھائیوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین وہی ہے جو ہمیں اللہ کے رسول سے ملا ہے، دین وہی ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ اگر اسی دین پہ ہم چلیں گے تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر اس دین کو چھوڑ کر کے ہم علم گلم چیزوں پہ عمل کرتے رہیں گے تو جیسے ہماری حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس سے بھی ہماری حالت بدتر ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بدعت و خرافات سے بچنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں صرف زبان سے نہیں، نام سے نہیں، بلکہ عمل سے اور دل سے پکا سچا مسلم بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من
خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.